محترم سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کے لیے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ جس طرح آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ آج 22 جمادی الاخری ہے، اور 22 جمادی الاخری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ تو اس نسبت سے آج ان کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی سیرت اپنانے کی، ان کے نقش قدم پر چلنے کی، اور جیسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار کیا اور دل سے پیار کیا، اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی کچھ نہ کچھ حقیقت نصیب فرما دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اور کوئی نہ بھی ہوتا اور کوئی صحابی نہ ہوتا، صرف اکیلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی حفاظت کے لیے اکیلے ہی کافی تھے۔ یہ بات ایسے نہیں کہہ دی، اس لیے کہ اس کی مثال، اس کا نمونہ ہمیں غار کے اندر ملتا ہے کہ غار کے اندر اور کوئی نہیں ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اکیلے تنے تنہا 3 رات 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دے کر امت کو بتلا دیا کہ اگر اور کوئی بھی نہ ہوتا تو حضور کی حفاظت کے لیے، حضور کی پہرے داری کے لیے اکیلا ابو بکر بھی کافی تھا۔ اور پھر غار سے جو سفر مدینہ منورہ کی طرف ہوا، تقریباً 1 ہفتے کا سفر تھا، تو اس سفر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے ساتھ ہیں اور حضور چل رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر کبھی حضور کے آگے آ جاتے ہیں، کبھی حضور کے پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی دائیں آتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی تو میرے آگے آ جاتا ہے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے محبت سے جواب دیا، فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ دشمن سامنے سے حملہ کرے گا، ابو بکر اپنا سینہ تان کے آگے آ جاتا ہے۔ جب مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ دشمن کہیں پیچھے سے حملہ نہ کر دے، ابو بکر پیچھے آ جاتا ہے۔ جب مجھے خطرہ محسوس ہو کہ ہو سکتا ہے دشمن دائیں طرف چھپ کے بیٹھا ہو، دشمن بائیں طرف چھپ کے بیٹھا ہو، جس طرف مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے ابو بکر اسی طرف ہو جاتا ہے، تاکہ جو تکلیف پہنچے وہ سہنے کے لیے ابو بکر حاضر ہے، حضور کو کچھ نہ ہو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار کے اندر اور اس ہجرت کے سفر کے اندر اکیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دے کر بتلا دیا کہ اگر اور کوئی صحابی نہ بھی ہوتا تو ابو بکر ایسا کامل ایمان والا ہے، ایسا پختہ حضور سے محبت اور عشق کرنے والا ہے کہ حضور کی حفاظت کے لیے اکیلا ابو بکر بھی کافی ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا انکار کر دیا جائے، ان کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ کیسے جلیل القدر صحابی ہیں کہ حضرت ابو بکر کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر موجود تھے، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے جب نقل فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو کہہ رہے ہیں، اذ یقول لصاحبہ، اپنے صاحب کو، اپنے ساتھی کو فرما رہے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور ابو بکر کو جو غم تھا وہ اپنا غم نہیں تھا، وہ حضور کا غم تھا، وہ حضور کا ڈر اور خوف تھا کہ کہیں کوئی دشمن حضور کو نقصان نہ پہنچا دے، اپنی جان کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت شریفہ کے اندر بتلا دیا کہ ابو بکر صحابی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے، جو حضرت ابو بکر کے خلاف زبان درازی کرے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ اس نے ابو بکر کا انکار نہیں کیا،
اس نے سیدھا سیدھا قرآن کا انکار کر دیا ہے، اور قرآن پاک کی اس آیت شریفہ کا اس نے انکار کر دیا۔ جب قرآن پاک کے ایک حرف کے انکار سے بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے، تو جب اس آیت شریفہ کا انکار کر کے کوئی کیسے مسلمان رہ سکتا ہے؟ تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی ماننا اور اہل ایمان ماننا اور ان کی شان پر ایمان رکھنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہجرت کے سفر کے اندر جو غار کے اندر لے کر گئے ہیں، تو ہم واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ سارے سوراخ بند کر دیے، صرف اپنی پگڑی بھی پھاڑی، اپنا کرتا بھی پھاڑا، ابو بکر ننگے بدن ہو گیا، صرف تہمت باندھی ہوئی ہے، اپنا کرتا بھی پھاڑ کر سوراخ بند کر دیے، اپنی پگڑی بھی پھاڑ کر سوراخ بند کر دیے کہ کوئی موذی چیز نکل کر حضور کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور پھر ایک سوراخ جو باقی ہے، اس کے آگے اپنی ایڑی رکھی ہے، اس سوراخ کے اندر سانپ تھا۔ جب اس نے ڈسا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو یہ تو اپنے اختیار کے اندر تھا کہ پاؤں کو حرکت نہ دیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ساری سانپ کے ڈسنے کی تکلیف کو برداشت کر لیا، اپنے پاؤں کو حرکت نہیں دی، اس لیے کہ گود کے اندر حضور کا سر مبارک تھا۔ گود میں حضور اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اور ابو بکر حضور کے چہرہ انور کی تلاوت کر رہا تھا۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اس کو فرمایا کرتے تھے کہ جاؤ غار کے اندر جا کر دیکھو، حضور کا سر مبارک ابو بکر صدیق کی گود میں پڑا ہے، یوں لگتا ہے کہ گویا کے رحل کے اوپر قرآن رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری تکلیف کو اپنی جان پر برداشت کیا اور اپنی ٹانگ کو حرکت نہیں دی۔ تو یہ تو اختیار کے اندر تھا، لیکن آنسوؤں کو روکنا یہ تو اختیار میں نہیں تھا۔ جب درد کی شدت حد سے بڑھ گئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو قربان جائیں کہ وہ آنسو جو حضور کی محبت کی وجہ سے گرے، وہ کہاں گرے؟ حضور کے چہرہ انور پر گرے، جس کو کسی نے کیا خوب کہا کہ آنسو گرا ہے روئے رسالت معاب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر آنسو گرے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے کہ ابو بکر تیری آنکھوں سے آنسو کیسے جاری ہیں، فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ سانپ، یہ کالا مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے، یہ مجھے ڈس رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی پر لگایا۔ یہ کون سا لعاب لگایا؟ یہ وہی لعاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو حضور نے حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا۔ یہ وہی لعاب ہے کہ جو حضور نے نمکین پانی کے کنویں کے اندر اپنا لعاب مبارک ڈالا، وہ پانی میٹھا ہو گیا۔ یہ وہی لعاب ہے کہ حضور نے جس کھانے کے اندر ڈالا، وہ 14 لوگوں کا کھانا 1400 کے لیے کافی ہو گیا۔ یہ وہی لعاب ہے جو حضرت ابو سفیان کی آنکھوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا، اور یہ وہی لعاب ہے کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے کنویں کے اندر ڈالا اور اعلان فرمایا کہ قیامت تک میرا جو بھی امتی زمزم پیے گا وہ مجھ محمد کا جوٹھا پیے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ لعاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پر لگایا، اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں اس بات کے مستحق تھے کہ حضور کا لعاب دہن حضرت ابوبکر صدیق کے قدموں پر لگا دیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قدم ایک قربانی دے کر آئے تھے۔ 3 میل کا سفر تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو اپنے کندھے کے اوپر اٹھا کر اور ان قدموں کے ساتھ چل کر 3 میل کا سفر غار ثور کا طے کیا۔ تو یہ اتنا لمبا سفر طے کیا تھا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں اس بات کے مستحق تھے، اس لیے کہ اتنی بڑی قربانی دے کر آئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن حضرت ابوبکر صدیق کے قدموں پر لگایا۔ تو جس طرح احادیث کے اندر آتا ہے، احادیث قدسی کے اندر آتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں، اس لیے کہ وہ کلام اللہ تعالیٰ سے نکلا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکلم فرمایا ہے، گفتگو فرمائی ہے۔ تو پھر یہاں پر جو لعاب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر لگ رہا ہے، یہ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا حصہ ہے، زبان نبوت سے نکلا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو کیا بلند مقام عطا فرمایا۔ اور پھر ایک مرتبہ اس قدر محبت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ تو فرمایا کہ مجھے خوشبو پسند ہے، فرمایا کہ مجھے نیک بیوی، نیک سیرت عورت پسند ہے، پھر تیسری چیز ارشاد فرمایا کہ مجھے نماز پسند ہے۔ تو یہ 3 چیزیں فرمایا کہ مجھے پسند ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھیے۔ اب حضور نے جو 3 چیزیں گنوائی تھی، وہ تینیں مختلف چیزیں تھیں، وہ تینوں چیزیں مختلف تھیں۔ خوشبو اور چیز ہے، نیک بیوی اور چیز ہے، نماز اور چیز ہے، تینوں مختلف چیزیں گنوائیں۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھیے کہ انہوں نے بھی 3 چیزیں گنوائیں، اور تینوں چیزوں کا خلاصہ حضور کی ذات ہے، تینوں چیزوں کا خلاصہ حضور کی ذات۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ مجھے پہلی چیز یہ پسند ہے کہ میری آنکھیں ہوں اور چہرہ آپ کا ہو، میں دیدار کرتا رہوں۔ فرمایا کہ مجھے یہ چیز پسند ہے دوسری کہ مال میرا ہو اور میں سارا مال آپ پر خرچ کر دوں۔ فرمایا کہ مجھے تیسری یہ چیز پسند ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح کے اندر ہو۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 چیزیں اس لیے گنوائیں کہ حضور نے 3 گنوائی تھیں، تو اس کو محبت کا تقاضا یہ تھا کہ ابوبکر بھی 3 چیزیں ہی گنواتا، لیکن تینوں چیزوں کا خلاصہ حضور کی ذات ہے کہ میں دیدار بھی آپ کا کروں، مال بھی آپ پر خرچ کروں، اور میری بیٹی بھی آپ کے نکاح کے اندر ہو۔ یہ بتلا دیا کہ میرے دنیا کا مقصد اور میرے جو ساری صلاحیتیں ہیں، جو میرے تقاضے ہیں، جو میرے شوق ہیں، جو میری محبتیں ہیں، ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہیں۔ اس قدر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے عشق و محبت کرنے والے تھے۔ اور جب غار کے اندر 3 دن اور 3 راتیں قیام فرمایا، تو وہاں پر ذہن میں آتا ہوگا کہ وہاں پر کھانے پینے کا نظام کیا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو یہ اس کی ڈیوٹی لگا کر گئے تھے کہ تم بکریاں چرانے کے بہانے اوپر آنا اور آ کر ہمیں دودھ بھی پلا جانا، اور اپنے بیٹے عبداللہ کے ذمہ یہ لگایا کہ تم نے مکہ مکرمہ کی جو خبریں ہیں وہ وہاں سے معلوم کر کے ہم تک پہنچانی ہیں، اور اپنی بیٹی حضرت اسما کے ذمہ لگایا کہ تم نے کھانا پہنچانا ہے۔ گویا کہ خود حضور کے ساتھ چلے گئے اور اپنے گھر والوں کو بھی حضور کی خدمت پر لگا کر گئے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سر کی قیمت کافروں نے 100 اونٹ رکھی، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سر کی قیمت بھی 100 اونٹ رکھی۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ حضرت عامر بن فہیرہ جو کہ حضرت ابوبکر کے غلام ہیں، وہ بکریاں چرانے والے ہیں۔ اب ایک غلام ہو اور بکریاں چرانے والا ہو، اس کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ ایک غلام ہے اور بکریاں بھی چرانے والا ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ یعنی اس کے پاس مال و دولت کیا ہوگا؟ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے 200 اونٹ ٹھکرا دیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں بتلایا۔ اتنا غریب ہو کر 200 اونٹ ٹھکرا دیے اور امت کو یہ خبر دی اور کافروں کو یہ خبر دی کہ اے کافروں، تم تو ابو بکر کے غلام کو بھی حضور کے مقابلے میں نہیں خرید سکتے، ابو بکر تو دور کی بات ہے۔ تم ابو بکر کو حضور کے مقابلے میں کیسے خرید سکتے ہو؟ ابو بکر حضور سے عشق و محبت کا سودا کیسے کر سکتا ہے؟ یہاں تو ابو بکر کا غلام بھی بکنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ساری زندگی بکریاں چرانے کے لیے تیار ہے، لیکن 200 اونٹ ٹھکرا دے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں بتلائے گا۔ تو حضرت اسما جو حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 27 سال بڑی تھیں، تو اس وقت ابھی چھوٹی تھیں۔ تو حضرت اسما کے بارے میں آتا ہے کہ ابو جہل تلاش کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آیا اور آ کر کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے ابا اور
حضور کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ حضرت اسما نے صاف جواب دے دیا کہ میں نہیں بتلا سکتی۔ وہ ابو جہل غصے کے اندر آیا، اس نے غصے میں آ کر تھپڑ مارا تو حضرت اسما چھوٹی بچی تھیں، وہ پتھر کے اوپر گریں اور چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ اٹھ کر بہت ہی دلیرانہ کمانڈر کی طرح گفتگو فرمائی، فرمایا کہ اے ابو جہل، اپنی جان تو دے سکتی ہوں، حضور کا پتہ نہیں بتلا سکتی، اس لیے کہ میں صدیق کی بیٹی ہوں، میں ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ اور یہ حضرت اسما وہ ہیں کہ جو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھیں، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں تھی، اور حجاج بن یوسف کے دور کے اندر ان کا انتقال ہوا، اور 100 سال انہوں نے عمر پائی، اور اس قدر بہادری ان کے اندر تھی، اور اس قدر جوانی اور صحت مندی ان کے اندر تھی کہ 100 سال ان کی عمر ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی ان کا کوئی دانت بھی نہیں ٹوٹا تھا، ان کا کوئی دانت بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بہادری اور کمانڈر کی طرح گفتگو کرنے کی یہ صلاحیت انہیں عطا فرمائی تھی۔ اور حضرت اسما نے حضور کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے وقت کے بڑے کافر ابو جہل کے ساتھ کمانڈر کی طرح بڑی دلیرانہ گفتگو کی۔ تو پھر کہیے نا کہ آج بھی اگر یہودیوں کے ساتھ ابو عبیدہ اگر کمانڈر کی طرح، اگر کمانڈر بن کر مسلمانوں کا بڑی دلیری کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، تو اس نے کافر کے مقابلے میں دلیری کے ساتھ گفتگو کرنی یہ حضرت اسما سے سیکھی ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق کے گھرانے سے سیکھا ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق کا فیض ہے کہ آج ابو عبیدہ کمانڈر بھی یہودیوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ دلیرانہ گفتگو کرتا ہے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی اسما بھی ابو جہل کے ساتھ دلیرانہ گفتگو کر چکی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی اور ان کا پورا گھرانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف تھا، اور اس بات کی سعادت سمجھتے تھے کہ ہماری ہر چیز حضور پر قربان ہو جائے، اور جو فرمایا کہ میرا مال آپ پر قربان ہو جائے۔ جب ایمان لائے اس وقت 40,000 دینار یا درہم پاس تھے، جب ہجرت کی تو 5,000 رہ گئے، اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو پاس نیا کفن بھی دستیاب نہیں تھا۔ سارا مال حضور پر لٹا دیا، گھر کے دیواروں کے اوپر بھی ہاتھ پھیرا کہ اگر کوئی چیز رہتی ہے تو وہ بھی میں حضور نے چندہ مانگا ہے، حضور نے جہاد کے لیے فنڈ مانگا ہے، میں وہ بھی لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دوں۔ تو وہ یہ اپنی اس بات میں خوشی سمجھتے تھے، اور جب ان کا آخری وقت آیا تو اپنی بیٹی کو حضرت عائشہ کو وصیت فرما رہے ہیں کہ عائشہ، میرے لیے نیا کفن نہ خریدنا، مجھے انہی پرانی چادروں کے اندر دفن کر دینا۔ حضرت عائشہ فرمانے لگیں کہ ابا جان، کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہم آپ کے لیے نیا کپڑا کفن کا بھی نہیں خرید سکیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بلند مقام اور مرتبے کے باوجود ان کی عاجزی دیکھیے، فرمایا کہ عائشہ، جو زندہ آدمی ہے وہ نئے کپڑے کا زیادہ مستحق ہے، زندہ آدمی نئے کپڑے کا زیادہ مستحق ہے۔ اس قدر ان کے اندر عاجزی اور انکساری تھی۔ تو ان کا آج دن ہے 22 جمادی الاخری، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ آج کا دن یوم وفات ہے۔ تو ان کی زندگی سے، ان کی سیرت سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جس طرح انہوں نے عاجزی انکساری کرتے ہوئے زندگی گزاری، اور حضور کے ساتھ جیسے انہوں نے عشق و محبت کیا، ہم بھی ایسے ہی عاجزی انکساری کرتے ہوئے زندگی گزاریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہم بھی عشق و محبت کرنے والے بن جائیں۔ اور اس قدر عشق و محبت اور عاجزی اور انکساری کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت ہے۔ تو آخری جب وقت ہے، اب مرض الموت کے اندر مبتلا ہیں، بستر مرگ پر ہیں، آخری وقت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ابا کے پاس ہیں، اور اپنے ابا کی شان میں شعر پڑھ رہی ہیں، جس کا مفہوم یہ تھا کہ یہ وہ نورانی چہرے والا دنیا سے جا رہا ہے کہ جس کے چہرے سے بادل سراب ہوتے ہیں، یہ وہ دنیا سے جا رہا ہے جو یتیموں کے لیے پناہ گاہ تھا، یہ وہ دنیا سے جا رہا ہے جو بیوہ عورتوں کا محافظ تھا۔ جب حضرت عائشہ نے یہ اشعار پڑھے، فوراً ابو بکر صدیق نے اپنی آنکھیں کھولیں، فرمایا کہ عائشہ، یہ جملے میرے بارے میں نہ کہو، ان جملوں کے مستحق حضور کی ذات ہیں، ابو بکر ان جملوں کا مستحق نہیں ہے۔ اس قدر عاجزی انکساری
دنیا سے جا رہے ہیں۔ آج ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر خیر کے کام کے اوپر میرا نام لکھ دیا جائے کہ یہ خیر کا کام اس نے کیا، یہ خیر کا کام کرنے والا یہ تھا۔ آج ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق دنیا سے جا رہے ہیں، ساری زندگی خیر کے کام کرتے رہے، اس کے باوجود فرما رہے ہیں کہ عائشہ ان جملوں کے مستحق حضور ہیں، ابو بکر ان جملوں کا مستحق نہیں ہے، میرے بارے میں یہ جملہ نہ کہو۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتا، کاش کہ میں گھاس کا تنکا ہوتا، کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا، مجھے جلا دیا جاتا، بھون کر ختم کر دیا جاتا اور قیامت کے دن مجھ سے حساب نہ لیا جاتا۔ یعنی اس قدر عاجزی انکساری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر، جبکہ حضور سے سن چکے ہیں کہ ابو بکر جنتی ہے، حضور سے سن چکے ہیں کہ ابو بکر جنتی ہے، عشرہ مبشرہ کے اندر ابو بکر ہے، اور سن چکے ہیں کہ حضور کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس کے باوجود اس قدر عاجزی اور انکساری کرنے والی ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ تو جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ عاجزی اور انکساری اپنوں کے اندر اور اپنی ذات کے اندر تو اس قدر زیادہ ہے، لیکن کافروں کے مقابلے کے اندر اس قدر بہادر ہیں کہ جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ اور کوئی صحابی نہ بھی ہوتا تو اکیلا ابو بکر حضور کی حفاظت کے لیے کافی تھا، جس کا نمونہ ہمیں 3 دن 3 راتیں غار کے اندر نظر آتا ہے، ہجرت کے سفر کے اندر نظر آتا ہے کہ اور کوئی صحابی ساتھ نہیں ہے۔ ابو بکر کبھی آگے چل رہے ہیں، پیچھے ہیں، دائیں ہیں، بائیں ہیں، اور اپنے اس عمل سے بتلا دیا کہ اور کوئی صحابی نہ بھی ہوتا تو حضور کی حفاظت کے لیے اکیلا ابو بکر کافی تھا۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت پر ایمان لایا جائے اور ایمان رکھا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار یہ قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کا انکار کرنے والا کبھی مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں فرمایا کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ حضور سفر ہجرت میں اپنے ساتھی کو، اپنے صحابی کو یہ کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو حضرت ابوبکر کا صحابی ہونا اور ان کا مسلمان ہونا، حضور کا ساتھی ہونا، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو دنیا کے اندر کوئی بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان درازی کرے گا تو وہ قرآن کا منکر ہے، اور قرآن کے منکر وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے۔